واٹس ایپ پرائیویسی۔ اس وقت سوشل میڈیا پر ایک ہلچل کی کیفیت پیدا ہو چکی ہے۔ لوگ پریشان ہیں کہ واٹس ایپ ان کے کالے کرتوت لیک کر دے گا۔ دھڑا دھڑ ٹیلی گرام جیسی ایپس کی ڈاؤن لوڈنگ میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہونے والا جو آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ کہانی کو ابتدا سے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے کہ اصل میں کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کیسے ہوگا، کب ہوگا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، شروعات ہوتی ہے ایپل کے اپنے یوزرز کی پرائیویسی پروٹیکشن آڈٹ سے۔ یہاں یاد رکھیں فیس بک نے واٹس ایپ کو کئی سال پہلے ہی خرید لیا ہے۔ ایپل کے مطابق بہت ساری ایپس ایسی ہیں جو براؤزر کے علم میں آئے بغیر ان کا ڈیٹا دوسری اپلیکیشن میں ٹریک کرتی ہیں۔ اب دوسری ایپس میں کیا ڈیٹا ٹریک ہوتا ہے؟ فیس بک کی کمائی کا سب سے بڑا ذریعہ اشتہارات ہیں، لیکن فیس بک کو اشتہارات کیوں ملتے ہیں؟ کیونکہ فیس بک کو یوزرز کی پسند ناپسند کا پتہ ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ ان کا یوزر کس چیز کے بارے میں بات کرنا پسند کرتا ہے، کس چیز کو لائک کرتا ہے، کیسی پوسٹ کرتا ہے، کیسے کمنٹس کرتا ہے۔ لیکن فیس بک پر ایک مسئلہ ہے کہ آپ وہاں ایسی چیزیں نہیں سرچ کرتے جو گوگل پر کرتے ہیں۔ یعنی مجھے آئی پیڈ کا اسکرین پروٹیکٹر چاہیے تو میں وہ فیس بک پر تو سرچ نہیں کروں گا نا، میں کسی براؤزر میں جاؤں گا۔ قوی امید ہے کہ میں کروم براؤزر میں جاؤں گا یا کوئی بھی براؤزر ہو، گوگل سرچ میں جا کر لکھوں گا کہ آئی پیڈ اسکرین پروٹیکٹر ان پاکستان، یا اس سے ملتی جلتی کوئی ٹرم سرچ کروں گا۔ یہاں ایک خوبصورت بات جان لیجئے کہ فیس بک ہماری سرچ ہسٹری ٹریک کرتا ہے۔ ویب سائٹس کے جو کوکیز ہوتی ہیں وہ ان کو ٹریک کرتا ہے، جسے اکراس دی ایپ ٹریکنگ کہا جاتا ہے، یا اکراس دی ویب سائٹ ٹریکنگ بھی کہہ دیں۔ یعنی فیس بک اپنے اپلیکیشنز پر تو آپ کی ٹریکنگ کرتا ہی ہے، وہ دوسری کمپنی کی ویب سائٹس اور ایپس پر بھی آپ کی ٹریکنگ کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں ایک دن وائی فائی راؤٹر کے بارے میں کروم براؤزر میں سرچ کیا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے فیس بک پر ایک راؤٹر کا ایڈ ملنے لگا۔ اسی طرح میں نے ایک سمارٹ بینڈ کے بارے میں سرچ کیا تو کچھ ہی گھنٹے بعد مجھے ایک ایسا اشتہار ملا جو سمارٹ بینڈ پر مبنی تھا۔ اب ظاہر ہے میں یہ چیزیں فیس بک پر تو سرچ ہی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی میں کر رہا تھا، تو فیس بک کو کیسے پتہ چلا؟ اس کا جواب ہے کہ فیس بک ایپ پر ہر وقت ہماری انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز دوسری ایپس پر ٹریک کرتی ہے۔ کیوں کرتی ہے؟ اس لیے کہ وہ یوزرز کی پسند کو جان سکے اور اسی حساب سے اشتہارات دکھائے۔ اب مجھے آئی پیڈ پرو کا پروٹیکٹر لینا ہے اور فیس بک مجھے وہی پروٹیکٹر کا اشتہارات دکھا رہا ہے، تو ظاہر ہے میرے اس اشتہار پر کلک کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔ اشتہار پر کلک ہوگا تو ظاہری بات ہے خریداری کے چانسز بھی بڑھ جائیں گے۔ اب اگر ایک کمپنی کی خریداری فیس بک ایڈز کی وجہ سے زیادہ ہو رہی ہے تو وہ فیس بک پر زیادہ مارکیٹنگ کرے گی۔ فیس بک پر مارکیٹنگ کا مطلب فیس بک کو پرافٹ میں اضافہ ہوگا۔ بہت ہی سادہ سی سائنس ہے کہ فیس بک آپ کو وہ اشتہار دکھانا چاہتا ہے جو آپ کے لیے سب سے زیادہ ٹھیک ہو۔ میرے پاس فرض کیا ریئلمی 7 پرو موبائل ہے، فیس بک پر مجھے ایک ایسا ایڈ ملے جس میں سیمسنگ کے فون کا کیسنگ ہو، تو میں اس پر کلک تو نہیں کروں گا۔ ہاں اگر وہ کیسنگ اسی فون کی ہو جو میں استعمال کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اس پر کلک کرنے کے چانسز بڑھ جائیں گے۔
اب یہ سوال تو کلیئر ہو جانا چاہیے کہ فیس بک ٹریکنگ کیوں کرتا ہے۔ اب واپس چلتے ہیں کہ ایپل نے اعلان کیا ہے کہ یوزرز کو یہ اختیار دینا چاہیے کہ وہ فیس بک جیسی ایپ کو اپنی انٹرنیٹ ایکٹیویٹیز کو ٹریک کرنے کی اجازت خود دیں یا نہ دیں۔ اب صارفین کے لیے تو یہ چیز خوش آئند ہے کہ فیس بک یا اس طرح کی مزید پرائیویسی کی ڈاکو ایپس ان کی سرگرمیاں ان کی مرضی کے بغیر ٹریک نہیں کر سکتی، لیکن فیس بک کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ اب کسی طرح رائٹ پرسن تک رائٹ ایڈ پہنچائیں گی۔ یعنی اگر ان کو علم ہی نہیں کہ میں نے کسی دوسرے براؤزر میں کیا سرچ کیا ہے، میں نے آئی کامرس اسٹور پہ کیا چیز پسند کی ہے، میں نے یوٹیوب پر کیا دیکھا ہے، کیا سرچ کیا ہے، تو وہ گھی سرچ کرنے والے بندے کے پاس ہو سکتا ہے فیس لوشن کا اشتہار دکھائیں۔ اب مجھے گھی چاہیے تو میں ظاہر ہے فیس لوشن پر کلک تو نہیں کروں گا، اور اگر فیس لوشن کے اشتہار پر کلک نہیں کروں گا تو فیس لوشن والی کمپنی کے اشتہارات تو لوگوں تک پہنچ رہے ہیں لیکن ان پر کلک نہیں ہو رہا، تو ظاہر ہے وہ مارکیٹنگ کا بجٹ کم کریں گے یا کسی دوسرے پلیٹ فارم پر جا کر مارکیٹنگ کریں گے۔ مطلب فیس بک کے پرافٹ میں کمی آئے گی۔ اس کے لیے فیس بک کو بھی ظاہر اقدام اٹھانے پڑیں گے۔ وہ آج کی پرافٹ کو دیکھ کر خوش ہو جائیں اور فیوچر نہ دیکھیں تو ظاہر ہے ان کی کمپنی نہیں چلے گی۔ ان کو نظر آ رہا ہے کہ جب ٹھیک شخص تک ٹھیک اشتہارات نہیں پہنچیں گے تو مارکیٹنگ کمپنیاں فیس بک پر ایڈز نہیں دیں گی، تو فیس بک کا زوال شروع ہو جائے گا۔ اس سے بچنے کے لیے پہلے تو انہوں نے ایپل کے خلاف بھرپور مہم چلائی، ایپل کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا تھا کہ The changes will limit business ability to run personalized ad and reach their customers effectively۔ یہ تبدیلی کاروبار میں مندی کا موجب بنے گی۔ یوزرز کی طبیعت کے مطابق اشتہارات کم ہو جائیں گے جس کی وجہ سے ان کا اثر کم ہو جائے گا، جبکہ ایپل نے اس کے مقابلے میں یہی کہا کہ We believe that this is a simple matter of standing up for our users. Users should know when their data is being collected and shared across other apps and websites, and they should have the choice to allow that or not۔ مطلب ہمیں یقین ہے کہ یہ صرف اپنے صارفین کے حق میں کھڑا ہوتا ہے۔ صارفین کو علم ہونا چاہیے کہ ان کا ڈیٹا دوسری ایپس اور ویب سائٹ سے ٹریک ہو رہا ہے، اور ان کے پاس اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اسے روک دیں یا اجازت دیں۔ پھر اس کے مقابلے میں فیس بک نے کمپین چلائی کہ ایپل انٹرنیٹ کو فری نہیں رکھنا چاہتا، یعنی کہ ایپل دباؤ ڈال رہا ہے کہ فیس بک اپنے یوزرز سے سبسکرپشن چارجز لے۔ اب ظاہر ہے ایپل تو رکنے والا ہی نہیں، وہ تو یوزرز کو یہ اختیار دے گا کہ فیس بک ان کا ڈیٹا ٹریک کرے کہ نہ کرے۔ اب فیس بک کے پاس کیا آپشن ہے؟ وہ فیس بک چلانے کی فیس لے، نیٹ فلکس کی طرح آپ کو مہینے کے پیسے فیس بک کو دینے پڑیں گے۔ اب فیس بک کو بھی پتہ ہے کہ یہ بزنس ماڈیول چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ یہ نہیں چل سکتا۔ جس دن سے فیس بک سبسکرپشن چارجز لینا شروع کریں گے، وہ آدھے سے زیادہ یوزرز لوز کر دیں گے۔ اب اس کا متبادل کیا ہو سکتا ہے؟ فیس بک کے پاس انسٹاگرام، فیس بک، میسنجر اور واٹس ایپ موجود ہے۔ واٹس ایپ خریدنے کے بعد فیس بک نے اسے اشتہارات اور ٹریکنگ سے پاک رکھنے کا فیصلہ کیا تھا، لیکن 1.5 ارب سے زیادہ لوگ واٹس ایپ استعمال کرتے ہیں۔ جب فیس بک کے پاس دوسری ایپ سے ڈیٹا ٹریکنگ کا اختیار ختم ہوگا، بیک اپ میں اس کی اپنی ایپس موجود ہیں جو کہ ایک وسیع تعداد میں یوزرز رکھتی ہیں۔ اب فیس بک کے پاس 2 آپشن ہیں، واٹس ایپ میں اشتہارات دکھانا شروع کر دے یا واٹس ایپ ڈیٹا کو فیس بک اشتہارات کے استعمال میں لائے۔ تو فیس بک نے واٹس ایپ ڈیٹا کو اسی استعمال میں لانے کا فیصلہ کیا ہے، جس استعمال میں وہ پہلے دوسری ایپ سے ڈیٹا ٹریک کرتا تھا۔
یعنی اب وہ واٹس ایپ پر کی گئی چیٹ کو ٹریک کرے گا۔ مثال کے طور پہ میں اگر واٹس ایپ پر اپنے دوست کو لکھتا ہوں کہ مجھے پیزا پسند ہے، میرے لیے یہ بس ایک جملہ ہے، لیکن فیس بک جیسی کمپنیوں کے لیے یہ منافع کمانے کا ذریعہ ہے۔ وہ فوراً مجھے پیزا کا اشتہار دکھائیں گے۔ آن لائن ہمارا ایک ایک لفظ کمپنیوں کے لیے قیمتی ہوتا ہے۔ آپ کیمبرج اینالیٹکا اسکینڈل پڑھ سکتے ہیں، جس میں فیس یوزرز کا ڈیٹا امریکن الیکشن کمپین میں استعمال کیا گیا، جس کی وجہ سے فیس بک کو جرمانہ بھی ہوا۔ مارک زکربرگ کو کانگریس کے سامنے پیش ہو کر وضاحت بھی دینی پڑی۔ بہرحال اب پرائیویسی پالیسی میں ہوگا یوں کہ آپ کا بھیجا ہوا ڈیٹا واٹس ایپ سرور پر ڈاؤن لوڈ ہوگا، یعنی ٹریک ہوگا۔ آپ کی چیٹس، آپ کے گروپس، آپ کا فون، آپ کے فون کا ماڈل، آپریٹنگ سسٹم وغیرہ ٹریک کرے گا۔ اس سے فیس بک کو کیا فائدہ ہوگا؟ یہی کہ ان کو پتہ لگے گا کہ آپ کا فیورٹ گروپ کون سا ہے، آپ کو کیا پسند ہے، کس بارے میں زیادہ بات کرتے ہیں، کس چیز کے بارے میں آپ فوٹو لگاتے ہیں، اسٹیٹس کس طرح کے ہوتے ہیں، ڈی پی کیسی ہے۔ اب اس کا فیس بک کو یہی فائدہ ہوگا کہ وہ یہ ڈیٹا فیس بک پر اشتہارات میں استعمال کرے گا۔ یعنی میں واٹس ایپ پر لکھتا ہوں کہ مجھے پیزا پسند ہے تو وہ مجھے پیزا کے ریلیٹڈ اشتہار دکھائیں گے۔ واٹس ایپ جب ان کو بتائے گا کہ میرے پاس نوکیا 3310 ہے تو وہ مجھے نوکیا 3310 کی کیسنگ، پروٹیکٹر، چارجر، ہینڈ فری کے اشتہارات زیادہ دکھائیں گے۔ اس میں یوزرز کو فائدہ تو خاص نہیں ہوگا، سوائے اس کے کہ اس کو اپنی پسند کے اشتہارات ملیں گے۔ ہاں، نقصان یہی ہے کہ اب ان کا ڈیٹا پرسنلائزڈ ایڈ میں استعمال ہوگا۔ باقی اس چیز کی فکر نہ کریں کہ آپ کے نیلے پیلے کرتوت واٹس ایپ والے لیک کر دیں گے، ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ باقی آپ چاہیں تو واٹس ایپ کے بجائے کوئی دوسری ایپ استعمال کر سکتے ہیں، خاص طور پر ٹیلی گرام جیسی ایپ استعمال کی جا سکتی ہے، لیکن واٹس ایپ کی پرائیویسی ایڈٹ میں ایسا کچھ نیا نہیں ہے جو وہ پہلے فیس بک کی صورت میں نہ کر رہے ہیں۔